بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مولا حسین جب مدینے سے آ رہے تھے، مکے گئے، مکے سے جا رہے تھے، تو مختلف افراد نے، کل میں نے آپ کی خدمت عرض کیا کہ امام حسین کو بار بار کہنے لگے مولا حسین نہ جائیے نہ جائیے، قتل کر دیے جائیں گے۔ امام حسین نے اپنے کلام سے ان کی کیا کی؟ اصلاح کی۔ فرمایا چار چیزیں امام حسین نے فرمائی۔ پہلی چیز وہاں فرماتے تمہارے لیے موت کیا ہے؟ فنا ہے، لیکن حسین ابن علی کے لیے موت کا مخط کس طرح ہے؟ ایک عورت کے گلے میں جس طرح ہار ہوتا ہے، تو ہم اہل بیت کے لیے موت کیا ہے؟ زینت ہے۔ تمہارے لیے موت بری ہو سکتی ہے، ہمارے لیے موت بری نہیں ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ رضانا رضا اللہ، خود امام حسین نے فرمایا یہ مت دیکھو ماحول کیا ہے، ہماری رضایت میں خدا کی رضایت۔ امر آز کا بیٹا ابا عبداللہ الحسین کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے، احترام کرتا ہے، کہتا ہے یہ سید شباب اہل جنت ہیں۔ اس کے دوست کہتے ہیں اگر سید شباب اہل جنت اس کے مقابلے میں کیوں گئے؟ سفیر میں اس کے بابا کے مقابلے میں کیوں گئے؟ اس کی فکر غلط تھی۔ قرآن کی آیت پڑھی وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ، قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ماں باپ کا احترام کرو۔ کہ میں والد کے احترام میں گیا، اختلاف ہوا، یہ فکر غلط ہے، نہیں صحیح ہے، حکم قرآن ہے کہ والد کے کہنے پہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پہ امام حسین کے پاس لے گئے، مولانا فرمایا لا طاعت لمخلوق معصیت اللہ، تم مخلوق کی طاعت نہیں کر سکتے اگر وہ طاعت الہی کے مقابلے میں۔ علی کی رضایت میں خدا کی رضایت ہے، چاہے باپ راضی ہو کہ نہ ہو، دادا راضی ہو کہ نہ ہو۔ کل عرض کیا کہ کربلا کے میدان میں دو بھائی ایک دوسرے کے مقابلے میں، ایک امام حسین کے پاس، کیونکہ حسین کی رضا میں خدا کی رضایت ہے۔ ہمارے ساتھ تجھے نہیں پتا میں کس کا بیٹا ہوں، انا ابن بنت رسول اللہ، میں فاطمہ تو زہرا کا لال ہوں، تو میرے مقابلے میں آیا۔ تجھے نہیں پتا ہم سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ فکر اس کی غلط، لیکن ہر اپنی فکر کی وجہ سے ہر بنا۔ دوسری چیز ہماری رضایت میں خدا کی رضایت۔ پہلی چیز موت زینت، دوسری چیز ہماری رضایت میں خدا کی رضایت، تیسری چیز فرمایا نصبر علی بلائہ، اگر یہ کہتے اس راستے پہ کوئی بلا ہے، کوئی مصیبت ہے، تو میں حسین اس بلا پہ صبر کروں گا۔ ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ، بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دو۔ فرمایا یہ راستہ صبر کا راستہ ہے۔ چوتھی چیز فرمایا کان باغیا فینا بمحجتہ، اس راستے پہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو وہ چلے جس کو موت کا خوف نہ ہو اور اس راہ میں خون دینے کے لیے کیا ہو جائے؟ تیار ہو جائے، ورنہ تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ امام نے سننے والوں کی فکر کی کیا کی؟ اصلاح کی۔ ذکر بھی بڑا ثواب ہے میرے عزیز، لیکن دشمن کو ذکر سے خطرہ نہیں، دشمن اہل بیت کو فکر سے خطرہ ہے۔ آج پروموٹ کیا جاتا ہے، اسی پاکستان میں صوفیزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، خانقاہوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، انڈیا میں بدھزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، چائنا میں بدھزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ بودا کا عقیدہ تھا اگر کوئی ایک گال پہ مارے تو دوسرا گال اسے دے دو۔ لڑ نہیں سکتے، نظام ظلم کے خلاف اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں خانقاہوں میں بیٹھو، عبادت کرو، شادی نہیں کرو، زہد کرو، تقوی اختیار کرو۔ یہاں صوفیزم کو پروان چڑھایا گیا، جو بھی ولی خدا ملا کا صوفی تھا، غلط ہے۔ جس بھی ولی کی قبر ملی اس پہ اسٹیمپ لگا دیا کہ یہ صوفی تھا۔ ہم اس سندھ کی دھرتی میں جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ مدفون ان کو صوفی نہیں مانتے، ہم عارف باللہ مانتے ہیں۔ صوفیزم کا مطلب خانقاہ بناؤ، اللہ 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 کرتے رہو۔ ایک امام بارگاہ میں بیٹھ کر کوئی حسین 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 کرتا رہے، اس کا اتنا اثر نہیں جب یہ جلوس میں نکل کے حسین حسین کرتا ہے۔ یہ پیغام ابا عبداللہ ہے، پیغام پھیلاؤ۔ بھرے دربار میں یزید کو ذلیل کیا امام زین العابدین نے۔ خطوط امیر المؤمنین ہے جو امیر شام کو لکھے، کس طریقے سے امیر المؤمنین تبلیغ کی؟ تبلیغ کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ خط لکھا امیر المؤمنین کو امیر شام نے کہ علی وہ وقت یاد کر تیرے ہاتھوں کو ایسے باندھا گیا تھا جیسے اونٹ کے ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی اگر آپ کو یہ تانا دے تو آپ تو غصہ کریں گے نا اس پر جس نے آپ کے ہاتھ باندھے تھے، تاکہ علی کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان کیا پیدا کیا جائے؟ تفرقہ پیدا کیا جائے۔ مولا علی نے جواب بھی نہیں دیا۔ امام نے فرمایا کہ تو چاہتا تھا کہ یہ کلام کر کے ہم اہل بیت کو خوار کرے، لیکن تو نے اپنے کلام میں علی کی تعریف کر دی، مدح کر دی، کیونکہ جب تو یہ لکھ رہا ہے کہ علی کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی تھی، اس کا مطلب میں علی مظلوم تھا اور خدا مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ تو خود بتا رہا ہے جنہوں نے میرے ہاتھ باندھے تھے وہ کیا تھے۔ جواب بھی دیا لیکن عاقلانہ جواب۔ آج کل کے مومن اور جوان کی طرح ٹین کے ڈبے کی طرح دماغ نہیں ہونا چاہیے فوراً گرم ہو جائے۔ کیا غیر رہبر نے فتویٰ دیا ہے اکابرین اہل سنت کو برا بلا نہ کہو؟ یہ جتنی ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا
کہ ہمارے مکتب کا مرکزی تبرہ اور بھائی تبرہ آپ نے سمجھیں گی تبرہ ہے کیا؟ تبرہ گالم گلوچ کا نام ہے؟ تبرہ بے احترامی کا نام ہے؟ تبرہ کسی کے بڑے کو اس کے سامنے گالی دینے کا نام ہے؟ پھر امیر المومنین نے کیوں نہیں اس طرح جواب دیا؟ مولانا نے بڑی مسئلہ سے جواب دیا اور فوراً امیر المومنین ٹاپک کو بدلا. امام نے کہا یہ باتیں چھوڑ دے کہ میری ہاتھوں میں رسی باندھی گئی. پہلے یہ بتا تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ کوئی قریشی مجھ سے بات کرے تو میں بات کروں؟ تمہارا خاندان تو زبردستی قریش کے ساتھ کا لصیق جوڑا گیا ہے، کیونکہ ان کا پردادا عبد الشمس تھا، وہ کوئی غلام لے کر آیا تھا جس کا نام امیہ تھا، اور وہ غلام یہودی غلام تھا، اسے پالا پوری نسل وہاں سے نکلی. کہ تم قریشی ہو ہی نہیں، مجھ سے کوئی بات کرے تو قریشی بات کرے، کوئی خاندان والا بات کرے مجھ سے. تو امام نے جواب بھی دیا، اسے اس کا حسب بھی یاد دلایا، نسب بھی یاد دلا دیا. منہ توڑ جواب، لیکن ایسا جواب کہ آج سارے پڑھتے ہیں. اس جواب میں امیر المومنین کے تبرہ بھی ہے، دشمن کی اصلیت بھی بتائی، لیکن بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ. ہمارے ایک استاد کہتے ہیں حج پہ گئے انہی سوچوں میں سے کہ جو بغیر فکر کے علماء کو، مراجع کو سمجھتے ہیں ہم ان سے زیادہ ولائی ہیں، سمجھتے ہیں ہم چیزوں کو زیادہ سمجھتے ہیں. تو کہا کہ آپ کے مجتہد نے فتویٰ دیا ہے کہ اکابرین اہل سنت کو، اب وہ لفظ دشمنان اہل بیت کو برا بلا نہ کہا جائے، لیکن ہم تو ان کو نہیں مانتے. بھائی آپ کس کو مانتے ہو؟ کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں، وہ جو مجتہد ہے اس کو مانتے ہیں. پہلے یہ بصیرت بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ جو مکتب کے دشمن ہیں وہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں. یو کے میں بعض مراجع کے دفاتر کو کھولنے کی بھی اجازت نہیں، بند کر دیا جاتا ہے. جرمنی میں ایک مسجد تھی وہ بند کر دی انہوں نے، سالوں سے، آخوئی کے زمانے سے کھلی ہوئی تھی، بند کر دی. یو کے کا ایک سینٹر تھا، بند کر دیا. لیکن وہیں پہ ایک اور مجتہد ہیں، ان کو کھلم کھلا اجازت ہے، ٹی وی بھی کھول سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں، بڑی پروموشن ان کی. بھائی یہ بھی شیعہ، یہ بھی شیعہ، اس سے مسئلہ کیوں ہے؟ اس مجتہد سے کیوں مسئلہ ہے؟ اس سے کیوں نہیں مسئلہ نہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کون ہماری فکر کو پروموٹ کر رہا ہے، کون امت کے اندر تفرقہ ڈال رہا ہے. انہوں نے کہا وہ باتیں چھوڑ دو، فلاں کو مانتے ہو؟ کہ وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کہ کٹر اہل بیت کے چاہنے والے. صبح شام وہ اپنے چینلز پہ، اپنے ٹی وی پہ کھلم کھلا دشمنان اہل بیت پہ لان تان کرتے ہیں. کہ اور آغا رہبر کہ نہیں وہ تو منع کرتے ہیں. انہوں نے کہا آج کے زمانے میں دشمن شیعہ کون ہے؟ جو شیعوں کے قتل کو جائز مانتے ہیں، جو شیعوں کے ناموس کو اپنے اوپر حلال مانتے ہیں، جو عزتوں کو پامال کرتے ہیں، جو بچوں کے گلوں کو کاٹتے ہیں. یہ بتاؤ ان کے مقابلے میں تمہارا والا گیا یا ہمارے والا گیا؟ ٹی وی پہ بیٹھ کے، بند گھروں میں بیٹھ کے دشمنان اہل بیت پہ لعنت بھیجنا اور ہے، اور میدان میں دشمنان اہل بیت کو قلع کما کرنا اور ہے. تم میں سے کوئی گیا؟ موصل میں کون لڑا؟ حرم کاظمین پر اٹیک ہوا، کس نے 27 کلومیٹر پہ تھے، کس نے ان بدبختوں کو واصل جہنم کیا؟ کس نے سیدہ زینب کے روزے کے قریب کسی کو نہیں آنے دیا؟ کس نے اپنی جانیں قربان کی؟ اور یہ طبقہ جو یہاں بیٹھ کے لان تان کرتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ گیا دفاع حرم اہل بیت کے لیے؟ میدان عمل میں کون کھڑا ہے؟ کس نے داعش کو ختم کیا؟ کس نے جبہت النصرہ کو عراق سے خالی کروایا؟ کس نے اپنے بچوں کی جانیں دیں؟ یہ حشد الشعبی کیا کون ہے؟ کس نے حشد الشعبی کو، ان کی تنخواہیں نہیں تھی، آیت اللہ عظمہ سیستانی ان کی تنخواہیں دیں. آج تک کوشش یہ کہ حشد کو ختم کیا جائے، آج تک لبنان کی کوشش یہ کہ حزب اللہ کو ختم کیا جائے، اسلحہ دے دیں، قومی ڈھانچے میں آ جائیں. لبنان کی ناکارہ ترین فوج جو اپنے ایئر ڈیفنس کی حفاظت نہ کر سکیں، اور یہ کہیں کہ یہ جو چھوٹی سی ٹیم لڑ رہی ہے ظالم سے اور دشمن سے، اس کو ختم ہونا چاہیے. پورے عراق کے فوجی 40 ہزار ڈالر لے کے اپنی چوکیوں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. 27 کلومیٹر، مذاق نہیں ہے، 27 کلومیٹر حرم امام موسیٰ کاظم کے حرم سے، 27 کلومیٹر، 27 کلومیٹرز. یہ بغداد، یہ کاظمین، سارے 40 ڈالر رکھے قطر کی طرف، کویت کی طرف بھاگ گئے. یہ کس نے بچایا؟ یہ حشد کے لوگ کون ہیں؟ کس حشد بنائی کس نے؟ ہاں ممبر پہ آتے ہیں، کہتے ہیں اتحاد کا خیال رکھو، لیکن مقام میدان میں اگر کوئی شیعوں کے لیے انگلی اٹھائے، اس کی انگلی کو یہ کاٹ دیتے ہیں. شیعت کے خلاف کوئی آواز اٹھائے، کس نے ناموس سے شیعہ کو بچایا؟ کس نے نب الزہرا میں، سیریا میں شیعوں کے ناموس کو بچایا؟ ہاں یہ بولتے کم ہیں لیکن میدان عمل میں کام ضرور کرتے ہیں. 4 لوگوں کے سامنے آ کر ایکٹنگ کرنا، 4 گالیاں دینا اور یہ کہنا کہ ہم اہل بیت کے بڑے چاہنے والے ہیں، پھر جب میدان عمل کی بات ہے چوہوں کی طرح اپنے سرنگوں میں چھپ جانا. علی کو مانتے ہو تو پھر شیر کی طرح آؤ نا میدان میں. یہ حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، حوصلہ علوی، یہ فکر ابا عبداللہ الحسین. اپنی فکروں کو اصلاح کرو. فکر اگر صحیح سے، آج جوان کی فکر کو پلٹایا جا رہا ہے، آج غلط چیزوں میں جوان کو ڈالا جا رہا ہے، ہدف امام حسین سے دور کیا جا رہا ہے.
اس ممبر سے امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ بحثیں ہونے لگے ہیں، اس پہ بحث ہونے لگے کہ اصلاحی گفتگو ہونی چاہیے کہ نہیں. پھر جناب نہج البلاغہ نہ پڑھو وہ اصلاحی گفتگو ہے، صحیفہ سجادیہ نہ پڑھو وہ اصلاحی گفتگو ہے، خطبات امام حسین نہ پڑھو وہ اصلاحی. کہاں سے چھپو گے؟ اہل بیت کے ہر کلام میں عقیم و صلاۃ و زکات ہے، پورے قرآن میں اصلاح ہے، پورے قرآن میں امر اور نہیں ہے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکات وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. 40 سال خون روتے رہے، کبھی زینب کی چادر پہ رو رہے ہیں. الناس عبید الدنیا، امام حسین کا کلام ہے، اور دین ان کے زبان کی چٹخاری بن چکا. یہ کلام ہے ابو عبداللہ حسن ہے. قد میتت، فرمایا کہ سنتیں مر چکی. فرمایا دین کی مثال امام حسین کا کلام ہے. فرماتے ہیں کہ پیالے میں پانی ہو اور پیالے کو الٹا دو، سارا پانی گر جائے، تھوڑا سا پانی جو اس پیالے کے اندر لگ گیا. فرماتے آج دین یہاں تک آ گیا، سارا دین چلا گیا، وہ تری باقی ہے لوگوں کے اندر کہ 2 رکعت کو 4 پڑھا دیا جائے، ان کو فرق نہ پڑے. کہ ایک آج دشمنان اہل بیت کے مقابلے میں کون جا رہا ہے؟ وہی جو فکر رہبری کے ماننے والے، وہی جو مراجع بابصیرت کے ماننے والے. دوسری چیز کہ تمہارے والا جو جس عزاداری کو پروموٹ کر رہا ہے، اس عزاداری سے کتنے لوگ انسپائر ہوتے ہیں؟ آپ کبھی سوچو تو صحیح کہ میں جس طرح ماتم اور عزائے حسین مناتا ہوں، اس سے 4 لوگ اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ میں لوگوں کو دین سے، عزا امام حسین سے دور کر رہا ہوں یا عزا امام حسین کی طرف کھینچ رہا ہوں؟ کراچی کا وہ عالم کہ یہاں پہ بڑے بڑے علماء ممبروں پہ بیٹھا کرتے تھے. ایک بڑا کانفلکٹ ہے کراچی کے ممبروں میں اور پنجاب کے ممبروں میں. وہاں ظاہر ہے ذاکرین بڑے ہولڈ پر ہیں، چنے یہاں کے کچھ لوگ پیسہ لگا کے وہاں کے کلچر کو یہاں پہ پروموٹ کرنا چاہیں. چھوٹی چھوٹی ایج کے بچے، نہ مدرسہ دیکھا، نہ دین دیکھا، نہ قرأت آتی ہے. زور اس پر ہے کہ کون کتنا فیشن کرتا ہے، کون سے کتنے اسٹائل مارتا ہے. اب یہ جوانوں کے اگر رول ماڈل بن گئے، اس کے بجائے کہ علی اکبر اس کا رول ماڈل بنے، اس کے بجائے کہ اہل بیت اس کے رول ماڈل بنے. جب علم قوم سے چلا جاتا ہے تو قوم جاہل ہو جاتی ہے. پورے افریقہ کو تباہ کیا گیا افریقنس کو نشے پہ لگا کے. $100 ان کو دیتے تھے ایک دن میں، وہ پورے $100 پھر ان سے شراب بیچتے تھے. پیسہ بھی دیتے تھے، پھر ان کو شراب بھی دیتے تھے، صبح سے شام تک شراب میں. آج وہاں تمیز نہیں ہے حلالی کون ہے حرامی کون ہے. متعدد رشتوں میں پوری قوم اس کی بٹی ہوئی ہے. 20 سال سے ساؤتھ افریقہ میں ایک مومن نے محنت کی، مدرسہ کھولا کا مولانا محنت کر کے تھکے، نسل بڑی کی، آخر میں انہی بچوں کو مدرسہ دیا. 2 سال کے بعد میں واپس آیا، نہ مدرسہ تھا نہ بندے تھے. کیا ہوا کہ مدرسہ بیچ دیا، سب کرسیاں بیچ کے چلے گئے. 20 سال ایک بندے پہ محنت کی ہے، شاگرد اول بنایا، سب کچھ بیچ کے چلا گیا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نطفہ حرام کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں ہمیں حلال نسل ملتی نہیں ہے. دین ہوگا تو حلالی نسلیں پیدا ہوں گی، دین ہوگا تو تمہارے اندر مکتب اہل بیت کی روح شناسی ہوگی. کہ ایک دشمنان اہل بیت سے میدان امن میں لڑ کون رہا ہے؟ وہ شیعوں کے قتل کو جائز مانتے ہیں. آج کس نے ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالا ہے؟ آج آپ داعش کسی کو نظر آتی ہے عراق میں؟ ورنہ یہ سارے بارڈرز کو کراس کرتے کرتے یہ شیعوں کے جان مال ناموس کو حلال سمجھتے تھے. یہ لوگ یزیدی قبیلہ تھا کردستان میں، ان کی 400 بچیوں کو اٹھا کے لے کر گئے، بولیاں لگائیں ان کی بچیوں کی. جہاد و نکاح ان بدبختوں نے، لواط کو انہوں نے عام کیا اللہ اکبر کے نام سے. اسی کراچی سے کئی بدبخت اسی جہاد و نکاح میں اپنے بندے بھیج رہے تھے. اس فکر کا مقابلہ کس نے کیا؟ امام زمانہ کی سیرت پہ چلنے والے، سائنا لنفسہ، جو کردار میں، جو رفتار میں، جن کی تلوار علی کی تلوار جیسی ہو. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ قرآن کی آیت ہے. آپس میں دیکھو تو رحیم، کریم، حلیم، لیکن دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں ان سے بڑا کسی کا سخت لہجہ نہیں ہوتا. فرمایا یہ وہ ہیں. دوسرا فرمایا یہ مراجع بابصیر جس عزا کی طرف تمہیں لے کر آ رہے ہیں کہ جوان عزاداری میں یہ کام نہ کرنا، شیعت بدنام ہوگی. آپ پہلے کرتے تھے وہ الگ بات ہے، زمانہ الگ تھا، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. نہیں مولانا ہم تو صدیوں سے کرتے تھے، آبا و اجداد کرتے ہو. آبا و اجداد کی تقلید پہ نہ چلا کرو، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جو تقلیدی معاشرہ ہو جاتا ہے. غور و فکر اپنایا کرو کہ باپ نے کیا کیا، دادا نے کیا. نہیں، آج معاشرہ اجازت نہیں دیتا. آج 4 فوٹو 4 چیزیں نکل آتی ہیں، مکتب بدنام ہوتا ہے. اپنی عقل سے سوچو، اگر میں یہ کام کروں گا 4 لوگ دیکھیں گے وہ مکتب کی طرف آئیں گے یا کہیں گے کہ یہ لوگ عاقلانہ حرکات کو انجام نہیں دیتے. وہ شخص خود اس ایام حج میں کہنے لگا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آج کے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ والے مراجع کر رہے ہیں. اور جس عزا کی آپ بات کر رہے ہیں واقعاً ایسی عزاداری ہمیں نہیں کرنی چاہیے جس سے دشمن عزا اماموں سے کیا ہو جائے، دور ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.